أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقط موجود ولا وقت محدود ولا عدل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم صل على عزیزان گرامی، خداوند عالم اس صفحے ماتم جو امام حسین کی یاد میں بچھائی گئی ہے اس میں آپ کا آنا قبول فرمائے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہماری گفتگو حیات شہداء پر ہو رہی ہے. ارشاد رب العزت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے. تو جہاں سے گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے کہ اس کائنات کا نظام خداوند عالم نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہر ناقص چیز کامل کے کام آئے. نباتات نے قربانی دی کس کے لیے؟ حیوانات کے لیے. اور جمادات نے قربانی دی کس کے لیے؟ نباتات کے لیے. اور حیوان کام آئے کس کے؟ انسانوں کے لیے. تو جب پست نو جو ہے بلند نو کے کام آئے تو پھر اس پست نو کی فنا نہیں ہے بلکہ بلند تر بقا ہے. اس لیے کہ وہ اب ایک اعلی وجود میں وہ اس وجود کا حصہ بن گئی. تو اب جب وہ وجود رزق پائے گا تو خود ہی اس وجود کو رزق ملے گا. تو اب جہاں تک تو بات ہوئی کہ
جمادات قربانی دیں نباتات کے لیے، نباتات حیوانات کے لیے اور حیوانات انسان کے لیے۔ تو اب جو انسان ہے یہ کس کے لیے قربانی دے، یہ اپنی جان کس کے لیے دے کہ یہ رزق پائے خدا کی بارگاہ سے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے سے پستر کے لیے قربانی دے، اپنے سے اس مخلوق کے لیے جو اس سے پائن ہے، اس سے پست ہے، اس سے نو میں چھوٹی ہے، اس کے لیے قربانی دے گا تو پھر یہ بقا حاصل نہیں کر سکتا۔ ضرورت ہے کہ یہ انسان جو ہے اگر کام آئے، قربانی دے تو پھر اعلیٰ مقاصد کی خاطر، کیونکہ ابھی تک جو سلسلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگلی مخلوق جو ہے، اگلی نو جو ہے وہ محتاج تھی کہ پچھلی مخلوق اس کے لیے قربانی دے، لیکن خداوند عالم جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ صمد ذات ہے، وہ کامل و اکمل ہے، منبع ہے تمام کمالات کا، وہ کمال مطلق ہے، تمام کمالات اسی کی ذات سے سرچشمہ لیتے ہیں، وہ اللہ الصمد ہے، وہ واجب الوجود ہے، من جمیع الجہات، تمام جہاتوں سے اس کو کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہے۔ کہا انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ غنی الحمید، تم میں سب فقیر ہو، تو چھوٹا فقیر ہے کوئی بڑا فقیر ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ ہستی جس کو کہا لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز پیدا ہی نہ کرتا، وہ ہستی بھی اپنے وجود میں اس پروردگار کی محتاج ہے۔ اس لیے کہ خود رسول اکرم کو جو وجود ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ اسی ذات سے تو ملا ہے، یہ اللہ ہی نے تو عطا کیا ہے۔ تو جب وجود اللہ سے ملا ہے تو پھر وجود کی تمام خصوصیات، تمام صفات جو ہے وہ بھی اسی سے ملی ہے۔ تو جب رسول جیسی اکمل و کامل وہ ہستی کے جس کے متعلق فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ وہ اس منزل پر پہنچے کہ جس پر کوئی نہیں پہنچ سکا، جب وہ اپنے وجود میں، اصلی وجود میں اس باری تعالیٰ کی، اس خالق حقیقی کا محتاج ہے تو پھر اور کسی کا کیا کہنا۔ اس لیے کہ جو ہستی اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ بعض کہتے ہیں جناب ایک بات ہوئی کہ مثلاً کہ جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اس نے کیا رکھا اپنے پاس؟ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے یہ بھی تو اسی نے ہی دیا ہے۔ ایک مثال ہوتی ہے کہ جب اگر ایک بادشاہ اور ایک بکری کا قصہ آ جائے تو بادشاہ اور بکری اور اللہ اور انسان کا بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ وہاں پر بات یہ تھی کہ وہ بکری بادشاہ کی نہیں تھی تو اس کی مالک وہ تھا، جبکہ خداوند عالم جو ہے مالک ہے ہر چیز کا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہر چیز کا مالک وہ پروردگار ہے۔ تو جو کچھ دیا، اگر رسول اکرم کو وجود دیا تو اللہ نے دیا۔ امام زین العابدین کیا بسمات پڑھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کلما قلت لک الحمد، اے پروردگار اگر میں تیری حمد کروں تو پھر میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کلما قلت لک الحمد، جب بھی میں تیری حمد کروں، وجب لذالک ان اقول لک الحمد، تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس حمد کے بدلے میں ایک اور حمد آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے پہلی حمد کی تو میری زبان گویا ہوئی، میرے